جو -1 کی بات چل رہی ہے تو یہ چل رہی ہے عمران خان کے بارے میں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی میں خود عمران خان بھی جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنی زبان سے -1 فارمولے کا ذکر کیا تھا کہ ان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور انہیں پاکستان کی پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ -1 فارمولہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ -1 فارمولے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا۔ میں تو -1 فارمولہ جو ہے اس کے بارے میں پچھلے 30-35 سال سے بہت سی کہانیاں سن رہا ہوں اور شاید آئندہ بھی سنتا رہوں گا، لیکن اب جو -1 کی بات چل رہی ہے تو یہ چل رہی ہے عمران خان کے بارے میں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی میں خود عمران خان بھی جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنی زبان سے -1 فارمولے کا ذکر کیا تھا کہ ان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور انہیں پاکستان کی پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ -1 فارمولہ ہے کیا اور کون کون اس فارمولے کا نشانہ بن چکا ہے، اور آج کل کیا صرف عمران خان -1 ہوں گے یا صرف ان کو -1 کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے یہ بڑی دلچسپ ہے۔ تو آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہمیشہ نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بے نظیر بھٹو کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب ان دونوں لیڈروں کو سمجھ آئی، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو، تو انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا لنڈن میں، عمل درآمد نہیں کیا اس میں، اور ود دی پیسج آف ٹائم پہلے بے نظیر بھٹو اور پھر نواز شریف دونوں پالیٹکس سے مائنس ہو گئے، اور پھر 2018 میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا۔ اب جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو قمر جاوید باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ اس کو تو میں لے کے آیا ہوں، تو یہ تو اب میری بات سنے گا، تو وہ اپنی مرضی کا چیف منسٹر پنجاب لانا چاہتے تھے، اپنی مرضی کے وزیر لانا چاہتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو وزیر دفاع ہے، وزیر خارجہ ہے، یہ سارے ان سے پوچھ کے لگائے جائیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک حصار بنا لیا تھا عمران خان کے ارد گرد۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ عمران خان کے بہت سے وزیر، ایڈوائزر، قریبی ساتھی وہ عمران خان کی مخبری کیا کریں۔ اب آپ کو ہو سکتا ہے یہ لفظ برا لگے، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ، بہت سے عمران خان کے وزیر جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے لیے مخبری کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی تھا، اس نے مخبری نہیں کی۔ آپ کو اچھا لگے برا لگے، میرے اس آدمی کے ساتھ بہت اختلافات رہے ہیں جب وہ حکومت میں تھے، لیکن بعد میں جب وہ حکومت ختم ہوئی تو اس کو بہت ٹارچر بھی کیا گیا تھا۔ اس کا نام تھا شہباز گل۔ شہباز گل کو ٹارچر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس نے، باجوہ صاحب نے کوشش کی 2-3 دفعہ کہ آپ مجھے آ کے علیحدہ سے ملا کریں، لیکن شہباز گل جو ہے اس نے باجوہ صاحب کو علیحدہ ملنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اوائڈ کیا، جس سے باجوہ صاحب اس سے ناراض ہو گئے تھے، اور ان کو جو ٹارچر کیا گیا تھا اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ تھی۔ تو عمران خان صاحب کو کافی عرصہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بہت سی جو کیبنٹ کے ساتھی ہیں وہ مل کر باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر ان کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کریں، اس لیے عمران خان نے خود بطور وزیر اعظم یہ بیان دیا تھا کہ ان کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جو بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، اس میں بہت سی غلطیاں حکومت نے کی ہیں، لیکن بہت سی غلطیاں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ وہ فوجی قیادت اور فوج کے خلاف اس طرح کی تقریریں نہ کرے جس طرح کی تقریریں نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے۔ قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے انگلی گھما کے کہ باجوہ تم نے یہ کر دیا، تم نے یہ کر دیا، تو پھر کیا کیا؟ اس وقت کی جو حکومت کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان، انہوں نے باجوہ صاحب کی تعریفیں شروع کر دیں، اور پھر نواز شریف کی تصویر اور ان کا انٹرویو ٹی وی پر دکھانے پر پابندی لگا دی۔ اب وہی کام عمران خان کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے فیلڈ مارشل
आसिम मुनीर को टारगेट किया हुआ है। और जो एक आखिरी एक्स पर उनका जो स्टेटमेंट जारी हुआ उनकी बहन उज़मा खान के साथ मुलाकात के बाद, तो उसमें उन्होंने टारगेट किया आसिम मुनीर को, तो उसके बाद DGISPR ने इमरान खान को टारगेट कर लिया। अब एक सिचुएशन बनी हुई है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसमें कि जो मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ, और अब हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वाले की ज़ुबान खींच लेंगे, और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की खुल्लम खुल्ला बातें हो रही हैं। तो मैंने ये जो सारी आपको तारीख़ बयान की है वो इसलिए बयान की है कि ये इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख़ का पहला सियासतदान नहीं होगा कि जिसको कुछ सियासतदान और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम हुसैन शहीद सोहरवर्दी से शुरू हुआ था। उनके भी जो बहुत से जो सियासी मुखालफिन थे उन्होंने अयूब खान के साथ मिलकर उनको पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की, जिसका फ़ायदा एक एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ रखने वाले लीडर शेख मुजीबुर रहमान को हुआ, और अल्टीमेटली शेख मुजीबुर रहमान जो है वो एक पॉपुलर लीडर बना और फिर उसकी वजह से पाकिस्तान टूट भी गया। उसके बाद फिर आप देखें कि यही काम जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया, उनको पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जनरल ज़ियाउल हक ने न सिर्फ ये कि लसानी तंजीमों, फ़िरका वाराना तंजीमों और सूबाई सियासत करने वाली तंजीमों को और पार्टीज़ को प्रमोट किया, बल्कि उसके दौर में पाकिस्तान में हीरोइन कल्चर और कलाशनकोव कल्चर भी आया। पाकिस्तान कमज़ोर हुआ। जब आप मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान के चारों सूबों में पॉपुलर हों, उनको आप जब कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे और उनको कमज़ोर करने के लिए आप छोटी छोटी फ़िरका वाराना लसानी सूबाई जमातें जो हैं उनको आप प्रमोट करेंगे, तो उससे पाकिस्तान कमज़ोर होता है। तो भुट्टो साहब के सियासत से माइनस होने से पीपल्स पार्टी तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उनके सियासत से माइनस होने की वजह से पाकिस्तान में सूबाई लसानी और फ़िरका वाराना सियासत जो है इसने बहुत ज़्यादा पार फैलाई। और उसके बाद फिर बहुत सी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ यही कुछ करने की कोशिश, उनको भी पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की। फिर नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात हो गए इस्टेब्लिशमेंट से, उनको भी माइनस करने की कोशिश की गई, तो इसका फ़ायदा नहीं हुआ। देखें, आज मुस्लिम लीग नून एक कौमी सियासी जमात नहीं है, आज पीपल्स पार्टी एक कौमी सियासी जमात नहीं है, और अब कोशिश की जा रही है कि जो एक बड़ी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको भी सियासत से माइनस कर दिया जाए और इमरान खान को भी माइनस कर दिया जाए। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मैंने ये जो सारी आपको हिस्ट्री बताई है, इसका मकसद ये है कि हमने जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना है। और अब अगर इमरान खान सियासत से माइनस हो भी जाते हैं, 2 साल से तो माइनस है ना, 2024 का इलेक्शन वो नहीं लड़ सके, 2 साल से वो जेल में है। जेल के अंदर रहकर उन्होंने अगर चाहते तो कोई मुफाहमत कर सकते थे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा जेल के अंदर बैठ कर और मुफाहमत की, कोई गिव एंड टेक किया और जेल के दरवाजे अपने लिए खुलवाए, तो इमरान खान भी खुलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुहाज़राई का रास्ता इख्तियार किया। वो कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने सोचा होगा कि भाई मैंने फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ा, तो मेरे बगैर जो है वो पाकिस्तान की सियासत चल रही है, तो मैंने अगर जेल में रहना है तो ठीक है, कन्फ्रंट्रेशन की सियासत करो। तो वो एक जो एंग्री फास्ट बॉलर नहीं होता, उसकी जहनीत के साथ वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अगर आने वाले वक्त में उनको माइनस कर दिया जाता है, उनको जेल में रखा जाता है और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगा दी जाती है, और हुकूमत जो है वो सारे हालात कंट्रोल कर लेती है, तो मामला इमरान खान पे ख़त्म नहीं होगा। वजह यह है कि जब इमरान खान को सियासत से माइनस कर दिया जाएगा या ये कोशिश जारी रहेगी, तो उसके बाद कुछ मज़ीद लोग जो हैं, मज़ीद लीडर जो हैं, वो कोशिश करेंगे कि अब आइंदा वज़ीर आज़म वो बने। शहबाज शरीफ साहब तो है ना वज़ीर आज़म, तो अब उनकी जगह कौन कौन वज़ीर आज़म बनना चाहता है? मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो अब मैं एहतियात के साथ सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि ये दोनों लीडर जो हैं, शायद
یہ وزیر اعظم نہ بن سکیں، اور ان کو روکنے کے لیے شاید پاکستان کی سیاست سے ان کو بھی مائنس کرنے کی کوشش ہو۔ یہ کوشش کیسے ہوگی، کون کرے گا، اس پر مزید بات کریں گے پھر کسی وقت۔ لیکن میں چلتے چلتے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں، وہ بار بار تحریک انصاف سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا راستہ نکالو۔ دوسری طرف جو ان کے وزراء ہیں ان کی پارٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، انف از انف، اب کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو لیکن جو سردار ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اداروں کے ساتھ جو محاذرے کی پالیسی ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس سے نہ صرف تحریک انصاف کا نقصان ہے بلکہ پاکستان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور حالات کی جو نزاکت ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس وقت جو ہماری سیاست میں بہت زیادہ ٹینشن ہے، وہ اس ٹینشن کو اور کشیدگی کو کم کریں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بھی اور نیشنل پرسپیکٹو میں بھی۔ ہم اس وقت افورڈ نہیں کرتے اتنی زیادہ کنفرنٹریشن، اتنی زیادہ کشیدگی، تو اس کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کشیدگی اسی صورت میں کم ہوگی جب دونوں فریقین جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے راضی ہوں گے۔ مذاکرات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک دونوں فریقین مذاکرات پہ راضی نہ ہوں۔ تو یہ صرف سردار ایاز صادق صاحب اگر چاہیں کہ مذاکرات ہو جائیں اور عمران خان صاحب کہیں کہ نہیں، میں نے مذاکرات نہیں کرنے، میں نے تو کنفرنٹریشن کرنی ہے، تو ایسی صورت میں نہیں ہوں گے۔ اور ایسی صورت میں بھی نہیں ہوں گے کہ پی ٹی آئی کہے کہ جی ہاں آؤ جی مذاکرات کرتے ہیں، اور حکومت کے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا، یہ بڑی گمبھیر ہے، اور اس میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے مائنس ہونے سے مریم نواز جو ہیں وہ اگلی پرائم منسٹر بن جائیں گی، یا عمران خان کے مائنس ہونے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اگلے پرائم منسٹر بن جائیں گے، تو میں بہت ہی ادب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ فی الحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگر کسی نے واقعی اس سیاست کو ایز اٹ از چلانا ہے تو اس کے لیے اس کو شہباز شریف ہی کافی ہے۔ شہباز شریف از بیسٹ، اور شہباز شریف صاحب کو فی الحال نہ بلاول صاحب نیچا دکھا سکتے ہیں، نہ ہی مریم صاحبہ نیچا دکھا سکتی ہیں۔ کیوں، یہ آپ کو پھر کسی وقت بتائیں گے۔